السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہارون رشید حج کی نیت سے کوفہ سے گزرا تو اہل کوفہ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل پڑے۔ ہارون ہودج محمل میں براجمان تھا۔ بہلول نے یا ہارون کہہ کر آواز دی۔ ہارون رشید نے پوچھا یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا کہ بہلول ہے۔ ہارون رشید نے پردہ اٹھایا تو بہلول گویا ہوا، اے امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے تو اس میں نہ تو مار مار کا شور تھا، نہ بھاگو بھاگو کی پکار، اور نہ ادھر ہی رہو ادھر ہی رکو کی آواز۔ اور اے امیر المؤمنین، اس مبارک سفر میں آپ کا تواضع اختیار کرنا آپ کے بڑا بننے سے بہتر ہے۔ بہلول کی بات سن کر ہارون رشید رو پڑا اور اس کے آنسو گرنے لگے، پھر یوں گویا ہوا، تم نے بھلی بات کہی اے بہلول، مزید کچھ نصیحت کرو۔ بہلول نے کہا، اللہ تعالیٰ رزق و مال و جمال اور سلطنت سے نوازے، پھر وہ اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، اپنے حسن و جمال کو فتنے سے بچائے رکھے اور اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اسے ابرار یعنی نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت ہی اچھی نصیحت کی۔ پھر اسے انعام و اکرام سے نوازنے کا حکم دیا۔ کہنے لگا، مجھے اس نام کی ضرورت نہیں، یہ مال اسی کو واپس کر دو جس سے تم نے لے رکھا ہے۔ ہارون رشید، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزینہ کا بندوبست کر دیں۔ بہلول نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، امیر المؤمنین، میں اور تم اللہ ہی کے پروردہ ہیں، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ تم کو یاد کرے، میں نوازے اور مجھے بھول جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔